656 ہجری بمطابق 1258 عیسوی لاکو خان کی قیادت میں منگولیوں نے عباسی خلافت کے دارالحکومت بغداد پر حملہ کیا۔ مسلمانوں نے بڑی مصیبتیں دیکھی۔ مشہور مورخ ابن الکثیر لکھتے ہیں کہ مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے، انہیں جو بھی ملا انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ بہت سے لوگ غیر آباد علاقوں، کنوؤں، جنگلوں، پہاڑوں میں چھپ گئے اور ایک عرصہ تک غائب رہے۔ کئی لوگ دکانوں میں جمع ہوئے اور اپنے آپ پر دروازوں کو بند کر دیا۔ تاتاریوں نے دروازوں کو آگ لگا کر توڑ کر کھول لیا اور کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ جو بچ گئے وہ پہاڑیوں کی چوٹیوں پر بھاگ گئے۔ ان وحشیوں نے یوں خون ریزی کی کہ خون گلیوں میں بارش کے پانی کی طرح بہتا تھا۔ کسی کی جان بخشی نہیں کی سوائے یہودیوں، نصرانیوں اور ان لوگوں کے جنہوں نے ان کی پناہ لی۔ امت مسلمہ اپنی گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے کمزور ہو گئی اور ان کی طاقت جاتی رہی۔ ان مشکل حالات میں جبکہ امت مسلمہ پٹ چکی تھی، ترکوں کے مشہور قبیلے کائی کے سردار ارطغرل غازی کے ہاں ایک بچے نے آنکھ کھولی۔ والدین نے اس کا نام عثمان رکھا۔ عثمان اسی سال پیدا ہوا جس سال بغداد میں عباسی خلافت کا خاتمہ ہوا۔ اسی عثمان کی طرف عثمانی سلطنت منسوخ کی جاتی ہے۔ عثمان کا اپنے وقت کے مشہور بزرگ شیخ ادب علی سے قلبی تعلق تھا۔ عثمان اکثر شیخ ادب علی کے ہاں جایا کرتا تھا۔ ایک بار جب عثمان شیخ ادب علی کی درگاہ پر سویا تو اس نے خواب دیکھا کہ ایک چاند شیخ ادب علی کے سینے سے نمودار ہوا اور عثمان کے سینے میں اتر گیا، اور ایک درخت اس کے پہلو سے نمودار ہوا اور بڑھتا چلا گیا اور اس کی شاخیں بحر و بر تک چھا گئیں۔ درخت کی جڑ سے نکل کر دنیا کے 4 بڑے دریا بہہ رہے تھے اور 4 بڑے بڑے پہاڑ اس کی شاخوں کو سنبھالے ہوئے تھے۔ اس کے بعد نہایت تیز ہوا چلی اور اس درخت کی پتیوں کا رخ ایک عظیم و شان شہر کی طرف ہو گیا۔ یہ شہر ایک ایسی جگہ واقع تھا جہاں 2 سمندر اور 2 بر اعظم ملتے تھے اور ایک انگوٹھی کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ عثمان اس انگوٹھی کو پہننا چاہتا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ عثمان نے جب یہ خواب شیخ ادب علی سے بیان کیا تو شیخ ادب علی نے عثمان کو مبارکباد دی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور تمہاری اولاد کو اسلام کی خدمت کے لیے چن دیا ہے اور میری بیٹی کی شادی تم سے ہوگی۔ عثمان کے خواب میں نظر آنے والے 4 دریا، دریائے دجلہ، دریائے فرات، دریائے نیل اور دریائے دنیوک تھے، اور 4 پہاڑ، کوہ طور، کوہ بلقان، کوہ کاف اور کوہ اطلس تھے۔ بعد میں عثمان کی اولاد کے زمانے میں چونکہ سلطنت ان دریاؤں اور ان پہاڑوں تک پھیل گئی تھی، اس لیے یہ خواب دراصل سلطنت عثمانیہ کی وسعت سے متعلق ایک پیشن گوئی تھی۔ شہر سے مطلب قسطنطنیہ کا شہر، جسے عثمان کے بعد اس کی اولاد میں سے سلطان محمد فاتح نے فتح کیا تھا۔ تاریخ اسلام میں کسی بھی خاندان کی امت اتنے عرصے تک نہیں رہی تھی، اور نہ ہی کسی خاندان نے آگے عثمان کے برابر حکمران پیدا ہوئے۔ عثمان بڑا بہادر اور عقل مند حکمران تھا، رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کرتا تھا۔ اس کی زندگی سادہ تھی اور اس نے کبھی دولت جمع نہیں کی تھی۔ مال غنیمت کو یتیموں اور غریبوں میں بانٹنے کے بعد سپاہیوں میں بانٹ دیتا تھا۔ وہ فیاض، رحم دل اور مہمان نواز تھا۔ اس کی انہی خوبیوں کی وجہ سے ترک آج بھی اس کا نام عزت سے لیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ رواج ہو گیا کہ جب بھی کوئی بادشاہ تخت پر بیٹھتا تو عثمان کی تلوار اس کی کمر سے باندھ دی جاتی اور دعا کی جاتی کہ خدا اس میں بھی عثمان کی جیسی خوبیاں پیدا کرے۔ عثمان جب ایک شہر قراجہ حصار میں قاضی مقرر ہوا تو اس نے ایک جھگڑے میں مسلمان کے خلاف حکم سناتے ہوئے بازنطینی کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ بازنطینی کو اس سے بہت تعجب ہوا اور اس نے عثمان سے پوچھا کہ آپ نے میرے حق میں فیصلہ کیسے دے دیا جبکہ میں آپ کے دین پر نہیں ہوں؟ تو عثمان نے جواب دیا، میں آپ کے حق میں فیصلہ کیسے نہ دوں جبکہ اللہ تعالیٰ جس کی ہم بندگی کرتے ہیں ہم کو انصاف کرنے کا حکم فرماتا ہے۔ عثمان کے اس عدل و انصاف کی بدولت یہ شخص اور اس کی قوم کو ہدایت نصیب ہوئی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ 1281 میں ارطغرل غازی کی وفات کے بعد عثمان جب اپنی قوم کا رئیس اعظم مقرر ہوا تو اس نے بہت دنائی کا مظاہرہ کیا اور سلطان علاء الدین کی مدد کی۔ بہت سے ناقابل شکست شہروں اور مضبوط قلعوں کو فتح کرنے میں
عثمان ان کے ساتھ رہا۔ اسی وجہ سے سلطان علاؤالدین نے عثمان کو بہت عزت دی اور اس کو اپنے نام کا سکہ ڈھالنے اور اپنے ماتحت علاقوں میں اپنے نام کا خطبہ پڑھنے کی اجازت دے دی۔ عثمان نے 1299 میں سلجوقی سلطنت سے خود مختاری کا اعلان کر کے عثمانی سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ عثمان غازی کی نوزائیدہ سلطنت کی سرحد قسطنطنیہ کی بازنطینی سرحد سے ملی ہوئی تھی۔ یہ وہی بازنطینی حکومت تھی جو عربوں کے زمانے میں رومی سلطنت کے نام سے مشہور تھی۔ اب یہ بازنطینی سلطنت بہت کمزور اور چھوٹی ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی عثمان غازی کے مقابلے میں یہ بہت طاقتور اور بڑی تھی۔ 700 ہجری بمطابق 1301 عیسوی میں جب بازنطینیوں نے بورسا، مادانوس، ادرا، نوس، قطع اور کستلا کے نصرانی امراء کو ساتھ ملا کر عثمان کی سلطنت کو ختم کرنے کی ٹھانی، تو عثمان اپنی فوجوں کو لے کر آگے بڑھا اور خود جنگوں میں گھس گیا اور صلیبی فوجوں کو تتر بتر کر کے شجاعت و بہادری کا وہ مظاہرہ کیا کہ عثمانیوں میں اس کی بہادری ضرب المثل بن گئی۔ عثمان کے زیر نگی علاقوں میں بھی بسنے والے لوگوں کو جب اس بات کا علم ہوا کہ وہ دین اسلام کا ایک مخلص سپاہی ہے، تو وہ اس کی مدد کے لیے کمر بستہ ہو گئے اور ایک ایسی اسلامی سلطنت کے ستونوں کو مستحکم کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ 707 ہجری 1308 عیسوی میں عثمان نے یکے بعد دیگرے قطع، لفقہ، آک حصار اور کوج حصار کے قلعے فتح کیے۔ 712 ہجری بمطابق 1313 عیسوی میں قبوا، یقیجہ تراقلوا اور تقرر بیکاری کے قلعے فتح کیے۔ انہی فتوحات میں بروسا شہر کی فتح کو آسان بنا دیا۔ حالانکہ یہ شہر مشکل ترین معرکہ تھا۔ 23 سال تک عثمان اور امیر شہر کے درمیان سخت معرکے ہوئے، لیکن بالآخر ان کو سر جھکانا پڑا اور شہر عثمان کے حوالے کرنا پڑا۔ عثمان جب بستر مرگ پر تھا تو اس نے اپنے بیٹے اور خان کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، جہاد فی سبیل اللہ کے تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے اسلام کو ہمیشہ سر بلند رکھنا، مکمل ترین جہاد کے ذریعے اسلام کے مقدس جھنڈے کو تھامے رکھنا، ہمیشہ اسلام کے خادم رہنا۔ میری نسل سے جو شخص بھی حق اور عدل سے روگردانی کرے گا، روز حشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہے گا۔ یہ وصیت ایک ضابطہ تھی جس پر بعد میں عثمانی عمل پیرا رہے اور اسلامی تہذیب و تمدن کو ان دور دراز علاقوں تک پہنچایا جہاں تک اسلامی جھنڈا پہنچا۔ یہ عظیم فرزند اسلام 1326 کو جب اس جہان فانی سے رخصت ہوا تو دولت عثمانیہ کا رقبہ 16,000 کلومیٹر تھا۔ عثمان کو بورسا میں دفن کیا گیا۔ 1855 میں آنے والے ایک زلزلے کی وجہ سے عثمان اول کا مزار مکمل طور پر زمین بوس ہو گیا، لیکن 1868 میں سلطان عبدالعزیز نے یہ مزار دوبارہ تعمیر کیا جو آج بھی موجود ہے۔